پیش کرنا ہے۔ وہ ہستی والا وقار نے جنان نجیب الطرفین سید رکھے باپ بنو سید نے تو ماں بنو اور باپ بنو حسنی نے تو ماں بنو حسینی یعنی گیلانی حضرت امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد گرامی صالح عزیز دوست رحمت اللہ علیہ آپ گیلانی خاندان کا تعلق رکھتے ہیں اور جس سید زادی کا شادی ہوئی وہ سید زادی حسینی سی اس واسطے آپ نجیب الطرفین سیدہ کہتے اور آپ نے مطلب یہ ہے کہ آپ ککھ دے بنے اور جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیتا ہے یہ ولیاں بھی کسی کو عطا نہیں کیتا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم تمام دنیا کے اندر گردنا ہوتے ہیں اور آپ کا عالم ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے رمضان شریف کا مہینہ جے کسی کو پتہ نہیں نہ لگا کہ روزہ ہے یا نہیں چند چل رہا ہے یا نہیں تو انہوں نے آپ کی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بولا اور آن کو نہ پوچھنا کہ آج روزہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے عبدالقادر نے سویرے سہری ٹائم ایک والی دودھ پیتا دوبارہ پورا دن دودھ نہیں پیتا لوگ کا سمجھ جانا کہ روزہ ہے اعلیٰ حضرت بڑی پیاری گل کہتی ہے آپ فرماندے میں جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جس کی بچپن میں بھی یہ کہ روزے کی پابندی کرتے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے تیرے طریقت پیدا اکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جنہاں نے بچپن میں چی آیا سبحان اللہ کہ روزے کی اتنی پابندی شریعت کی اتنی پابندی آپ نے دل چھڑیا کہ ولی ہو ہے جڑا پابندی والا ہونے سنت و شریعت کی پابندی کرنا ہو اگر وہ سنت و شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ جو کچھ بھی ہے ہواما چڑھتا پھرے وہ کبھی بھی مقام ولایت پہ نہیں پہنچ سکتا اس مقام سے پہنچنے واسطے سنت و شریعت کی پابندی بڑی ضروری ہے پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف فقط ولی نہیں سن بلکہ بہت بڑے محدث سن سبحان اللہ بے شک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت میں بھی یہ دس دیتا ہے کہ ولی اللہ
صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں لکھا ہے کہ علم حاصل کیا علم لدنی حاصل کر کے وہ مقام بلائے تک پہنچ گئے تو بس نہیں، اس کا عالم ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ عالم نہیں تو کسی کو علم دیا گلاں دسے گا۔ اس واسطے عالم ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پرورش کے دوران حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی تربیت حاصل کی تھی، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک ولیہ کاملہ ہے، اور میں کہنا ہوں کہ باپ ابو صالح ہوئے ماں ام الخیر ہوئے، سبحان اللہ، پھر غوث اعظم جیسے پتر ہی پیدا ہوتے، کیونکہ باپ بھی اعلیٰ تو ماں بھی اعلیٰ، پھر تربیت اعلیٰ کیوں نہ ہوئے؟ تو رب کائنات نے نالے بھی گل یہ بھی دس چھڑیے کہ ماں باپ اگر نیک ہونا تو اولاد نیک ہوگی۔ اس واسطے سب سے پہلے والدین کو نیک ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ انہوں کی اولاد بھی نیک کر دے۔ قدرتی صلاحیت ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ باپ بھی خوش نامی کا باعث بنتے ہیں، بد نامی کا باعث نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے آپ کو مدرسے میں داخل کروا دیا، آپ مدرسے جاندے رہے تو فرماندے ہیں جب میں مدرسے میں جانا نا ایک آواز بلند ہوئی، خبردار جگہ دے دیو برکت دا غوث آ جائے۔ لڑکے نے جگہ چھڑ جائے تے فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میرے نال دو فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی سی جڑے ہر وقت میرے نال مامور ہوندے سن، تے اے دا پتہ بھی مینوں ادھر نہیں لگا جب میں مدرسے گیا تے اے آواز آئی کہ خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، جگہ دے دیو، رستہ دے دیو، وقت دا غوث آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام بھی عطا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے نال فرشتیاں دی ڈیوٹی بھی لائی۔ اللہ تسہیل علم واسطے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں نکلے، علم حاصل کرنے واسطے، روحانی تربیت واسطے گھر چھڈے، والدین نے خیر آباد کیا تے ماں نے گٹھلی وچ کچھ پیسے 40 دینار گٹھلی وچ سی دتے تے پتر نے وصیت کیتی بھئی کسے مقام تے پتر جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا، جھوٹ تے نال یہ نہیں فرما دیتا کہ بیٹا ہن تو چلے تے میری تیری ملاقات ہن قیامت والے دن ہوئے گی، حشر کے میدان میں۔ یعنی ماں نہیں یہ پتا سی کہ میرا پتر چلے تے جدوں انہیں واپس آنا ادوں میں موجود نہیں ہوں۔ پتا چلے ماں کنی بڑی ہے جو کتنے مقام دے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں نکلے، مشہور واقعہ تو سنے ہیں، ڈاکٹر پہلے سبزی تلاشی گئی کچھ نہ کچھ نکلیا، آم کی تلاشی گئی کچھ نکلیا، انہیں پوچھا تیرے کو بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے کو 40 دینار۔
انہیں تلاشی لینی شروع کر دی نہیں لگتے انہیں پڑھیا سردار کو لے گیا جی یہ بچہ کہہ رہے میرے کو 40 دینار نے اصل تلاشی لئیے لیکن نکلے کوئی نہیں سردار کہنے لگا باقی تیرے کو ہے نہیں 40 دینار بچے آپ نے فرمایا بالکل ہے بھائی کتنے نہیں انہیں کہا لکھو میری ماں نے سی کہ تیرے کپڑے انہیں جب ایڈا سچ بیٹھا انہیں کہا تم ایڈا سچ آگے تینوں پتا بھی ہے پیسے کھو لین کے نقصان جان گے پر تم سچ کا دام کیوں نہیں چھڑیا انہیں کہا میں جب گھروں گھروں لگا سا میری ماں نے میں نے کیا سی اترا جھوٹ نہیں بولنا سبحان اللہ میں اپنی ماں کی گل کو پانی دیتا ہے جھوٹ نہیں بولے انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ لے توبہ کی اور جنہاں دا بھی مال لٹیا سی سارے دا مال واپس کیتا اور سوچے نہ کہ بچہ ہو کے اگر اپنی ماں دا اتنا حکم منتا ہے اسی تے وڈے وڈے ہیں اسی اللہ تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی کرنے وہ سارے دے سارے آئے راستے تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی کرامت ہے کہ آپ نے ڈاکٹر جنہیں انسان صاحب راہ راستے ہے پھر آپ رسیلے ہی میں واسطے اکلا کے سفر بھی کر دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں عبادت و ریاضت واسطے جبل گیا اللہ کی عبادت ایک مشغول ہوں آسمانہ سے بدلی جدے جو آواز آئی عبد القادر بس کر اساں تیری عبادت کو قبول کر دے حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے منوں سوچ آئی کہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی کے حضور نے اللہ نے اپنے معبود کو نہیں آکھیا کہ میں تیری عبادت قبول کر لے تے بس 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 ایک کون جڑا مینوں کہہ رہے ہیں اسے میرے زبان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زبان پہ جاری ہو گیا بدلی پھٹ گئی تے جاندی والی ایک چوٹ اور مار گیا کہ تینوں عبد القادر تیرے علم نے بچا لیا آپ نے فرمایا نام کیا مینوں میرے علم نے نہیں بچایا اللہ دے فضل نے بچایا سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں کوئی اللہ دا نیک بندہ بھٹکدا نہ ہوئے شیطان ہر ہڑپا استعمال ہوتے کرے لیکن وہ بھٹکے نہ ہو وہ کی کرتا ہے وہ خوشامد کرنی شروع کر دیتا ہے وہ کول کوئی خوشامدی بٹھا دیتا ہے جڑے وہ خوشامد کرتے ہیں اور اگر ایک دی خوشامد پیچھے بھی وہ دل نے ہاں قبول کر لیں تو سمجھو ساری گئی تو اللہ دا ولی جڑا ہے وہ اپنے آپ نو چھپان کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش نہیں کرتا چھپان کی کوشش کرتا ہے میاں صاحب نے فرمایا عدل کرے تھر تھر گنبن اچھیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جان تو میں ورگے منہ کالے او فضل کرے بخشے جان تو میں ورگے منہ کالے آپ نے فرمایا میں اللہ دے فضل نے بچایا میرے علم نے نہیں بچایا پھر فرماتے ہیں جنگل میں ٹریا جا رہا ایک ضعیف تے نئی فاضل مینوں کہن لگا عبد القادر بڑا ضعیف ہاں عبد القادر بڑا ضعیف ہاں
سہارا دے کے کھڑیاں دے کر حضرت عبد القادر فرماندے نے سہارا دے کے انہوں کھڑیاں کیتا تے بالکل جوان ہو گیا خوبصورت ہو گیا تے میں پوچھیا تو تے ضعیف سے بڑا نائف سے جوان کیویں ہو گیا حضرت عبد القادر میں تیرے نانے دا او لے آیا دینا جڑا کمزور ہو چکیا سا اج تو سہارا دے کے پھر تو مینوں جوان کر چھڈیا سبحان اللہ فرماتے ہیں ایک کام کرن تو بعد جدوں میں بغداد شریف داخل ہویا تے ہر پاسے آواز آ رہی محی الدین آ گیا سبحان اللہ دین کو زندہ کرنے والے دین کو زندہ کرنے والے اس سے واسطے آپ کا لقب محی الدین دین کو زندہ کرنے والے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض میرا ہاتھ میرے مریداں دے جویں آسمان ہے زمین تے سایہ سبحان اللہ لم یکن مریدی جیدا فانا جیدن اگر میرا کوئی مرید طاقت نہیں رکھتا تو میں گھبرانے کی لوڑ نہیں میں وہ پیر جو طاقت رکھنے والا تو جہاں پیر آکھے میرے ورگی طاقت ہی کسی کو نہیں وہ مرید نوں گھبرانے کی لوڑ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید مشرق چوے میں مغرب چواں دا سطر کھل جائے اوتھے بیٹھا اودی سطر پوشی کرنا مرید مشرق چوے میں مغرب چوے او دا سطر کھل جائے میں اوتھے بیٹھے اودی سطر پوشی کرنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا طالب دی مطلوب حیاتی ڈٹھیاں باج نہ جیوے جس تن اندر عشق سمایا بن شرابوں کھیوے جس تن اندر عشق سمایا بن شرابوں کھیوے اسے آنکھوں پہ میرا مرشد بسدا تے وچ حضور تصیوے قربان ہونا تو میرا کامل باؤ بھئی قبر جنا دی جیوے سبحان اللہ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے ہیں میرا مرید مشرق کے چوبے میں مغرب کے چوبے اس کا صدر کھول جائے تو اتنی ہوتی صدر پوشی کر پتہ چلیا پیر مرید تو دور بھی ہو گئے سے ہوتے ہی لیکن ہو گئے پیر جی جی آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اقرار نامہ عہد نامہ عطا فرمایا جدی لمبائی چوڑائی مشرق و مغرب تک پھیلی اور آپ فرماتے ہیں وہ سارے مریداں دے نام لکھے ہوئے ہیں ایک دن میں جہنم دے دروے کو پوچھیا تیرے کول میرے کسے مرید دا نام لکھیا کہ نہیں لکھیا انہیں کہ جناب رب کائنات نے تہاڈے مرید دے نام
لکھن دی اجازت ہی نہیں دیتی ہوئی. آپ فرماتے ہیں اگر رب کائنات نے میرے مرید دا نام لکھن دی اجازت نہیں دیتے اوے سن لے پھر اگوں لکھیا بھی نہیں جا سکتا. میرے مرید دا نام پھر تیرے کو لکھیا بھی نہیں جا سکتا. آپ فرماتے ہیں ہوگے میرا مرید اتنی دیر تک وہ مار ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک اپنے سارے گناہاں دی توبہ نہ کرے. اللہ اتنی دیر تک وہ جان ہی نہیں نکل سکتا. آپ کی بات میں یاد کرتا حضور کوئی بندہ دعویٰ کرے میں عبد القادر دا مرید ہوں وہ تہاڈا بھی مرید نہ ہوے تہاڈے حلقے وچ بھی کسی دا مرید نہ ہوے او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے. آپ فرماندے نے مینوں یہ فرق نہیں ہو میرا مرید ہوے یا میرے حلقے وچ کسی دا مرید ہوے بس اپنی زبان نال اقرار کرے میں غوث دا مرید ہوں وہ واقعی میرا مرید ہے. اتنی دیر تک وہ مار ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک اپنے سارے گناہاں دی توبہ نہ کرے. اللہ یہ غوث اعظم سونا ہے در تو خالی موڑتا نہیں. غوث اعظم سونا ہے او در تو خالی موڑتا نہیں. قسم خدا دی پیر میرا چٹی باں پھڑدا پھر چھوڑتا نہیں. قسم خدا دی پیر میرا چٹی باں پھڑدا پھر چھوڑتا نہیں. حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ہستی والا مکان علماء فرماتے ہیں تقدیر دیا مختلف قسمیں تقدیر مبرم تقدیر مشابہ مبرم اور دیگر جتنی اقسام ہیں. اللہ دا ولی اپنی نظر نہ بدل سکتا ہے سوائے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم تقدیر جنہوں سوائے رب تو کوئی نہیں بدل سکتا. پر اولیاء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ پا کے تقدیر مبرم میں بدلنا چاہنا تے اللہ تعالیٰ عبد القادر دا ہاتھ خالی واپس نہیں موڑ سکتا. سبحان اللہ. اللہ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اگر کوئی بندہ نقش بندی ہے نقش بندی نہیں نقش بندی سلسلے مرید نہیں تو انہوں تواڈے وچوں کوئی بندہ پوچھے کہ نقش بندی ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے گناہگار نہیں رہے. اگر چشتی نہیں انہوں کوئی بندہ پوچھے تو چشتی ہے انکار کر سکتا ہے گناہگار نہیں رہے. اگر کوئی بندہ سور وردی نہیں انہوں کوئی پوچھے تو سور وردی ہے انکار کر سکتا ہے گناہگار نہیں رہے. لیکن اگر کوئی بندہ قادری نہیں تو انہوں کوئی پوچھے تو قادری ہے فرماتے ہیں انکار نہ کرے گناہگار ہو جائے گا. کہ باقی سارے سلسلے کسی نہ کسی وساطت کو چلے نے پر قادری سلسلہ ڈائریکٹ عبد القادر دے نام تو چلے. تو جیڑا قادری سلسلے کا انکار کرتا ہے
قادر کا انکار کر دیا لہذا وہ گناہگار ہو گئے اور حضور عبد القادر جیلانی وہ نے جنہوں نے بغداد کی سرزمین تے ایک ویخ لوگ فرمایا قادمی ہاتھی اللہ عقبۃ کل ولی میرا قدم تمام دنیا میں بنیاں دیاں گردناں ہوتے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی منبر بنی گردن اولیاء جن کے منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ شمع بز میں یت پہ لاکھوں سلام حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے منگتے ہوئے شہنشاہ بن کے جاتے اور آپ بھی اپنے نانا جان کی سنت پہ عمل کر دیا کدی کسی نے خالی واپس نہیں سن توڑا آپ نے ایک دن مختص کر لیا ہے دن 10واں کے رات یاد لوگوں میں اس نے پتا ہوئے کہ عبد القادر اپنے کاری موجود نے تیج سخاوت عام ہوئے اور ہر سال دن 10واں کے رات یاد حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا میلاد مناندے سن اے جڑے اہل سنت و جماعت 11ویں شریف آندے نے نا اس 11ویں شریف نوں دو نسبتاں ایک حضور دے میلاد نال تے دوسرا حضور غوث اعظم دی 11ویں کیونکہ اسی ایک تے عبد القادر پاک کی سنت تے عمل کرتے ہیں حضور دا میلاد ماننے ہیں تے دوسرا اسی حضور غوث اعظم دی روح نوں بھی سالے ثواب کرتے ہیں اس واسطے اسی انہاں نوں 11ویں بڑا پیر آکھدے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں تسی انہاں نوں 11ویں بڑا پیر کیوں آندے ہو تو 11ویں بڑا پیر کہنے کا مقصد صرف ہے یہ کہ انہوں نے ہر سال دن 10واں رات 11ویں حضور کا میلاد کرایا اور اسی انہوں نے سنت پہ عمل کرتے ہیں اس ریت کو جاری رکھا تو اس نسبت نہ پھر 11ویں بڑے پیر کے نام تو مشہور ہو گئے اساں انہوں نے 11ویں بڑا پیر کہنا شروع کر دیا اور کرامتاں بے شمار نے حضور عبد القادر جیلانی بلکہ آپ سارتا قدم کرامت آپ نے ایک مرید خاصا علی بن ہادی حضور عبد القادر جیلانی خطبہ دے رہے علی بن ہادی اونگ آ گئی جس ویلے اونگ آئی تو حضور دا دیدار ہو گیا اور تسی سوچو بھئی جنہوں دیدار ہویا وہ مرید ہے سبحان اللہ خطبہ دینے والا پیر ہے حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ انہوں اونگ آئی ہے کہ انہوں حضور دا دیدار ہویا حضور آئے کہ آپ خطبہ دیندے دیندے اٹھ کے کھلو گئے کہ آپ سبحان اللہ سے گردن جھکا لے جدوں خطبہ مکمل ہویا مریداں پوچھیا جناب اج خطبہ دیندے ہاں تسی جناب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو ایدی
وجہ کی اگے کدی انج نہیں جے کیتا آپ نے فرمایا میں خطبہ دیندا پیا سا سامنے علی بن حاجر ہوں گئی ادھر ہوں گئی ادھر آقا تشریف لے کے آگے رب کعبہ دی قسم ہے او خواب وچ نبی پاک نو ویکھدا پیا سی کہ میں جاگ دیا نبی پاک نو ویکھدا پیا خواب حضور دا دیدار کر رہا میں جاگ رہا دیکھ رہا سمجھ یہ تصرف حضور کو سیاز رضی اللہ عنہ یہ تصرف حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ رستے میں ٹرے جا رہے ہیں جب جٹا لگا آپ نے دیکھا کہ میں جا کے پوچھا سے کی وجہ آپ گئے جا کے پوچھا بس گل کی لکھایا ہے کیوں لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ عیسائی مسلمانوں کو تانا مار رہے کہ ساڑھے عیسیٰ علیہ السلام تے مردے زندہ کر دے رہے ہمارے نبی نے کی کیتا ہے آپ فرماتے ہیں پوچھا ہٹونا کرنے کو گل کر لینا آپ نے فرمایا کی آتے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ایسا اچھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے وہ مردے زندہ کرتے رہے ہیں تو آٹے نبی نے کی کیتا ہے حضور عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اور میرے نبی دا مرتبہ تے برابر آئے انہوں کی شان تے آلہ ہے عرفہ ہے کیونکہ جو حضور نہ ہوتے تو عیسیٰ کی تھوک دے اگر عیسیٰ کو کوئی مقام ملا ہے تو میرے حضور کی وجہ سے ملا ہے عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے میرے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے فرمایا میرے نبی کی شان تے عرفہ والا تسی انہاں نال کی گل کردے پئے تے میں نبی پاک دا ادنا جہا غلام ہاں تسی میرے نال گل کرو دسو قبرستان وچ لے کیڑا مردہ زندہ کراں سبحان اللہ آندے نہ ایک پرانی دی قبر لبی اودے تے گئے آندے جی نوں زندہ کر آپ نے فرمایا پہلا پیٹ والے کو پوچھ لو یہ بندے نوں کتنی دیر ہوئی ہے فوت ہوئے تے کی کردا ہوندا سی انہاں پنڈ والے کو پوچھیا وڈیرے وڈیرے بابے ہوراں کہا جی اینوں تے بابا دے نہیں تے اے نا شیخ صاحب گانا گونا مزاق کرتے سن گاندے بجاندے تبلا بجانا لیا سرنگی بجانی تے گانے گانے تو آپ نے فرمایا گل سنو یہ اونجی اٹھے کہ جیڑا کام کرتا سی وہ کام کرتا اٹھا انہیں عیسائیاں آخیا کہ جیڑا کام کرتا رہا ہے اگر وہ کام کرتا اٹھے تو پھر تو بڑی گل ایک روایت ہے کہ آپ نے ٹھوکر مار کے فرمایا کن بے اذنی اٹھ میرے حکم نہ ایک روایت ہے نہیں آپ نے فرمایا کن بے اذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نہ حضرات روٹیاں سے گانا کیے نگاہ بنی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ بنی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی
تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی بدلتی ہزار. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوڑے بہت ہی اعلیٰ جبہ بہت مہنگا جبہ ایک چور کی نظر پہ گئی تو میں آکھا لے بھی جبہ بڑا مہنگا ہے چوری کرنا ہے. آج دے پیر نویں کپڑے پا دے تو لوگ کیا کرنے لائے بڑے پیسے آ گئے یہاں کوئی مول میں چلے کپڑے پا دے اللہ وجہ ایدی لاٹری لگ گئی. لیکن عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ مہنگا ترین جبہ پہنے ہیں. چور جڑا سی اوپر کہنے لگا جبہ کسی طریقے دے ہونے. رات میں چلا گیا بابا جی دے کول بابا جی دے کار جاؤ جاتے سمجھو بڑی آپ عبادت وچ مشغول میں ولی اللہ ہوتا ہی ہو گئے جڑا رات ساری عبادت وچ رہے. غوث پاک پیو نے جنا 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ایڈا بڑا پیر ہے. پتا چل گیا پیر ہوندا ہی ہوے جڑا با وضو رہے تے غلط پاسے رجحان نہ رکھے. او دا وجود پاک ہوے تن من دھن پاک ہوے. آن کے جناب چور لگا چوری کرتے آپ عبادت کر رہے سب دوسرے کمرے جبہ ٹنگیا جبہ پھاڑ کے نکلے باہر تے انا ہو جائے پیچھا جاوے تو ٹھیک ہو جائے. رات ساری سلسلہ چلتا رہا آندا ہن جاواں کتے سویر ہوئے صفا ہونے لگ گئے. باہروں کسی نے کنڈی کھڑکائی. حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جی خضر آئے. سبحان اللہ. حضرت خضر دے بارے جو مشہور ہے اختلاف ہے. کئی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کئی کہتے ہیں ولی نے. کہتے جی خضر آیا. فرمایا کنے آئے؟ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے تے کتب چاہیے ہے. آپ نے فرمایا سویرے آئی. انہوں نے کہا جناب حالات بڑے ٹھنڈے بٹھے نے کتب ہونی چاہیے ہے. آپ نے فرمایا جو ہونی چاہیے تو پھر صفا نے لکے آئے. جی کتب ہونی چاہیے تو صفا نے لکے آئے. وہ جناب پڑھیا دیکھو جی کتب کی چلیے ماندا جی میں تو چور ہوں. فرمایا پہلا چور سائیں. سبحان اللہ. عبد القادر دی زبان چوں نکل گیا ہوں تو چور نہیں کتب بن گیا. اللہ تعالیٰ سانو سب محبت توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا